وہ جو ایف آئی آر میرے پہ دہشت گردی کی ہوئی نا، اس میں ایک رات میں چودھری پرویز الہی صاحب نے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر کے آرڈر کر کے بھیجے صرف میرے کیس کے لیے. اچھا کہ اور سردار سلیم کو پکڑنا ہے. اتنی کتابیں اٹھائی ہوئی پیچھے گدے پہ کتابیں لاد کے ایک قسم کے 6 بندے اٹھا کے لا رہے تھے. اور پوری کوشش ہوئی کہ اس کی ضمانت خارج ہو. پوری جو اٹک کی پولیس ہے سیشن کورٹ کے آس پاس گھیرا تھا کہ یہ بھاگ نہ جائے، لیکن بس وہ میرے مالک کا کرم تھا، رسول خدا اولاد رسول کی مہربانی تھی. جیل مجھے نہیں بھیج سکے مشرف دور میں بھی تمام کوشش کے باوجود. پر اٹک میں تو چودھری پرویز الہی کا بہت انٹرسٹ ہے نا، وہ ان کے تو خاندان کی وہاں ایک اسی وجہ سے کہ ایک بندہ ہے جس نے 38-40 ہزار ووٹ لیے ہے، تو یہ کیوں دوسری سائڈ پہ ہے، یہ بھی ہمارے یہ بھی ادھر آئے اور سجدہ ریز ہو جہاں پہ. تو 2002 کے الیکشن کے بعد اب آپ کا سیاست شروع ہو گئی، پھر سیاسی عیدیں شروع ہو گئیں. سیاست شروع ہو گئی تو سیاسی عیدیں ضلع کونسل کے بعد ہی سیاسی عیدیں شروع ہو گئی. میں گراس روٹ لیول سے چلوں، اور میں نے جو اپنے غریب لوگ ہیں، متوسط طبقے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. اچھا ان کی غمی خوشی آنا جانا. ابھی یہاں پہ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت پبلک ڈیلنگ کرتا ہوں. یہ اللہ کے حکم سے گورنر ہاؤس بھرا ہوتا ہے اور زیادہ تر مڈل لوور مڈل کلاس ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ بڑا آپ کام کرتے ہیں. یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اے سی پہ بیٹھ کے گلے لگانا ہے، جپے مارنے ہیں، بات سننی ہے، فون کرنا ہے. میں جو ایک پروسیس سے گزر کے آئی ہوں، میرے لوگوں کو پتہ ہے. سخت گرمی میں گاڑی میں اے سی بھی نہیں ہے، اور صبح سے لے کے رات تک میں نے ڈھوکے بیکیں دور دراز دیہات میں جانا ہے. غمی خوشی اٹھنا بیٹھنا ہے، پسینہ نکلا ہوا ہے، وہ ہاتھ میں گاؤں والا پرنا ہے، اسے پونج رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے کی ہوا ہے، اور بس یہی کچھ ہے. تو وہ ایک اس بھٹی سے جس سے گزر کے آئے ہیں، تو شاید محنت تو سارے کرتے ہیں، لیکن بس اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے اس کا جو ہے وہ مجھے. نہیں، سیاسی عید پہ کیا ہوتا تھا؟ لوگ آپ کے ڈیرے پہ آتے تھے، آپ لوگوں کو ملنے جاتے؟ نہیں، لوگ آتے تھے. سیاسی میرے شروع سے اگر میں ڈیرے پہ بیٹھا رہوں تو یقین کریں اللہ کا اتنا انعام ہے، میں 2 مہینے بیٹھا رہوں، 2 مہینے لوگ آتے رہیں گے. اچھا، تو میں 3-4-5 دن بیٹھتا تھا. بڑا عید پہ 3-4-5 دن ڈیرے پہ بیٹھتا تھا. پھر آخر میرے لوگ مجھے کہتے تھے کہ مہربانی کر اٹھ جاؤ، نہیں تو اسراج مکڑا کوئی ان کو کم کریے اور اپنا. ٹھیک ہے. تو لوگ آتے تھے اور ایک ہے ملتے تھے، بیٹھتے تھے، مٹھائی سب کو سرو ہوتی تھی. گرمیوں میں ساتھ جو ہے وہ شربت وربت، سردیوں میں چائے اور مٹھائی اور شربت مٹھائی جو ہے ایک اوور آل ایک ہوتا تھا. ڈیرے پہ چلتا ہے عید والے. مخالفین کو عید ملتے تھے یا نہیں؟ مخالفین کو کوئی سامنے آ جائے تو پھر ملتے تھے، اسپیشلی نہیں. تو اب جب آپ سیاسی عیدیں شروع ہو گئیں تو پھر آپ نے آگے ایم این اے لڑا کب؟ 2008 میں 2008 میں نے لڑا جی. کیا بنا ایم این اے؟ اچھا، وہ میں این اے کون سی تھی؟ این اے 59 تھا. اچھا جی، کون تھا مقابلے پہ؟ جس میں میرے سے پہلے شوکت عزیز صاحب تھے پرائم منسٹر وہاں پہ. اچھا ہاں، وہ اسی حلقے سے میں لڑا. اچھا. اور اس میں بھی جو شوکت عزیز کا الیکشن تھا، اس میں پوری تحصیل فتح جنگ میں ایک وحید بندہ تھا جو دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، جس نے شوکت عزیز کی مخالفت کی. اور اس میں بھی مجھے بڑا انہوں نے تھریڈ کیا، بڑی کوشش کی. شوکت عزیز کے لیے وہ سیٹ کس نے چھوڑی تھی؟ وہ میجر طاہر صادق صاحب نے چھوڑی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بنیادی طور پر یہ سیٹ تھی میجر طاہر صادق صاحب. جی، میجر طاہر صادق صاحب کی بنیادی یہ سیٹ بنی 2002 میں ان کے لیے تھی. اچھا، ٹیلر میڈ تھی. ہاں، ان کی برادری اور اس کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ سوچا گیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہاریں گے اس میں. اچھا، لیکن 2008 میں اللہ نے میرے جیسے ایک عام بندے کو جتا دیا. آپ کی برادری تھی وہاں؟ میری بالکل برادری تھی. میرے 36-37 گاؤں میں برادری تھی، لیکن وہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. 8 میں وہ 80% میرے ساتھ تھے. اور یہ آپ کا گاؤں اسی حلقے میں آتا تھا؟ میرا گاؤں اسی حلقے میں آتا تھا، بالکل بارڈر پہ آتا تھا. بالکل بارڈر پہ آتا. اور پھر وہ حلقہ 13 میں ختم کر دیا گیا. اچھا، تو 8 میں جب آپ جیتے تو آپ نے ہرایا؟ میں نے میجر صاحب کے داماد کو ہرایا. میجر صاحب کے داماد کو ہرایا. کتنے ووٹوں سے ہرایا؟ میں نے کوئی 14,000 سے. 14,000 کے ووٹوں سے ہرایا. الحمدللہ. اور اس وقت بی بی کی شہادت کی ہمدردی کا ووٹ؟ بی بی کی شہادت کی ہمدردی کا تھا، لیکن اس میں ایک یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، وہ تو مجھے سپورٹ ملی. لیکن پورے پنڈی ڈویژن میں نا 16 سیٹیں تھیں ایم این اے کی. ایک میں جیتا پیپلز پارٹی، اور ایک راجہ پرویز اشرف صاحب جیتے. وہ گجر خان سے آگے. گجر خان. ایک کو نہ تھا، ایک کیوں نہ تھا؟ باقی ساری پیپلز پارٹی آ رہی. تو وہ آپ کہیں کہ ہمدردی کا بھی تھا، ضرور تھا، لیکن جہاں پہ
لوگوں نے محنت کی, تھوڑی ہمت کی, تو پھر اللہ نے کرم کیا اس پہ. اچھا, آپ ایم این اے تو بنے بے نظیر کی شہادت کے بعد. جی بالکل. آپ کی بے نظیر بھٹو سے پہلے ملاقات؟ میری نا جی بی بی سے میں ملنے گیا, میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے صوبائی اسمبلی کا 2002 کا الیکشن لڑا, 38,000 ووٹ لیا. 38,000 اور پنڈی گیپ سے لڑا. ٹھیک ہے. اگلا 8 کا الیکشن میں 59 59 سے لڑا اور فتح جنگ حسن ابدال سے لڑا. وہ پرانا حلقہ میں نے چھوڑ دیا جس سے 38,000 مجھے ووٹ ملا. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ادھر شوکت عزیز کے مقابلے میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو میں ایم پی اے نہ لڑوں, ایم این اے لڑوں. میں 2006 میں بی بی کے پاس گیا لندن, ان کی میٹنگ تھی, نہید خان تھی وہاں پہ. میں نے بڑی کوشش کی میری بی بی سے ملاقات ہو جائے, لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی. وہ جو وہاں میٹنگز تھیں ایجویر روڈ پہ, میں باہر کھڑا رہا, عام ورکر تھا, نہیں ہو سکی. میں نے پھر کوئی کوشش کر کے وہاں لندن سے اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی. میری بی بی کے ساتھ ملاقات طے ہوگی دبئی میں. ٹھیک ہے. تو میں لندن سے واپس دبئی آیا اور وہاں پہ میری بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میری باتیں سنی, پہلی ملاقات تھی, تو انہوں نے ایک چیئر اپنے پاس رکھی اور کہا ادھر آ جائیں. پھر اپنی کتاب کھولی, میرے سے بہت ساری باتیں ڈسکس تھیں. ایک دو ایسی تھی جو ان کی کتاب میں غلط تھی, میں نے صحیح سچی ساری باتیں کی. تو انہیں میں نے نوٹس لینے کی عادت تھی. تو میں نے کہا بی بی ایسے ہے کہ مجھے اگر این اے 59 جو شوکت عزیز والا حلقہ ہے اس میں اگر آپ ٹکٹ دے دیں تو میں الیکشن جیت جاؤں گا. میں نے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ تو شوکت عزیز کا حلقہ ہے, وہ تو میجر طاہر صادق کا حلقہ ہے, وہاں پہ ابھی ہمارے 5 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا ہے شوکت عزیز کے الیکشن میں, تو وہاں آپ کیسے جیتیں گے؟ تو میں نے انہیں کہا جی اگر میں کوئی لاجک آپ کو بتاؤں یا آرگو میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ میں کیسے جیتوں گا, لیکن اگر آپ میرے پہ اعتماد کریں تو الیکشن میں جیت جاؤں گا. تو بی بی نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے کرتے نہیں ہیں, ہم تو الیکشن کے ٹائم پہ ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں, اور سروے بھی کراتے ہیں. ہاں, اور سارا وہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے, ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. تو بی بی نے کہا لیکن یہ سیٹ کبھی ہم جیتے نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے 2-4-6 ڈیوٹیاں لگائیں کہ فلاں کے پاس جائیں, فلاں کے پاس جائیں, فلاں کے پاس جائیں, ان کو میرا یہ پیغام دیں اٹک میں, اور پھر مجھے بتائیں آپ یہ کریں اور مجھے بتائیں. میں آیا, ان لوگوں کے پاس گیا, مشرف دور تھا, کوئی پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, وہ تکڑے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو یہ کو, میں نے وہ ساری رپورٹ بنا کے, اور بلدیاتی الیکشن بھی آ گیا, اس میں تحصیل ناظم کا ایک کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑا کیا, ایک الائنس بنا کے, وہ 2 ووٹوں سے ہمارے تحصیل ناظم. میں نے وہ بھی لکھا کہ جی ہم نے اتنا مقابلہ کیا, 2 ووٹوں سے ہمارے ہیں. تو میں نے وہ رپورٹ بنا کے بی بی کو بھیج دی. ای میل کی؟ نہیں, اس ای میل نہیں کی, ریٹن, اور ادھر سے وہ کشمیری صاحب تھے ان کو دے بھیجا, بائی ہینڈ انہوں نے جا کے ان کو دی. ٹھیک ہے. تو آپ یقین کریں کہ سروردی صاحب, میں نا اپنے ڈیرے پہ شام کو, اس وقت سگنلز کا مسئلہ ہوتا تھا بڑا, دیہاتوں میں تو ہوتے ہی نہیں تھے, لیٹا ہوا تھا, تو مجھے دبئی کے نمبر سے کال آئی. میں بھاگ کے اپنے ڈیرے کی ایک دیوار تھی اس پہ چڑھا سننے کے لیے. تو ادھر سے مجھے بی بی کے تھے, اب مجھے یاد نہیں ہے کس نے مجھے کال کی, کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی ساری وہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے اور آپ سے ڈسکس بھی ہوا ہے. تو بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم کرتے نہیں ہیں ایسے, ہم ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن کے ٹائم پہ, لیکن آپ پہ ہم تجربہ کر رہے ہیں اور آپ این اے 59 میں اپنی محنت شروع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ٹکٹ ہم آپ کو ہی دیں گے. اور بی بی کہہ رہی ہیں وش یو گڈ لک اینڈ گو ایٹ. چلو جی, ٹکٹ لگ گیا. ہاں لگ گئے جی. میں پھر شروع ہو گیا, محنت اپنی کر رہی. جب 2008 کا ٹائم آیا نا, پارٹی کا ٹائم اچھا آ گیا, لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ بی بی آ رہی ہے, پاکستان آ گئی ہیں اور بہتر صورتحال ہوگی. وہی جن لوگوں کے پاس مجھے بی بی نے بھیجا تھا, اور انہوں نے صاف انکار کیا کہ نہیں جی ہم پاگل ہیں, مشرف دور ہیں, ہم کیوں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, وہ ہماری سینئر پیپلز پارٹی کی قیادت کو لے کے کراچی چلے گئے, وہاں پہ بی بی کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹکٹ آپ ہمیں دیں. تو بی بی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے دیے ہوئے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹکٹ آپ کو دے دیں گے, آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں اور اس پروسیس میں شامل ہوں. انہوں نے وہ کر دیا. وہ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی پاگلوں کی طرف پھر رہے ہیں, ٹکٹ تو ہمیں مل گیا ہے اور یہ تو فارغ ہے. کیا نام تھا ان کا؟ نام نہ لیں تو اچھا ہے, نام نہ لیں تو اچھا ہے, مطلب ایک ضلع ہے, برہم رہ جاتا ہے, قابل عزت لوگ ہیں, ذرا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے.